بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمدی گرلز پرائمری اسکول کلاس تیسری جماعت کی اردو کی ٹیچر مس فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کچھ ہدایت دے رہی ہوں، اس کو غور سے دیکھیے۔ ویڈیو کو بند رکھ لیں، ہیڈ فون کا استعمال کریں، کتاب کاپی اور پینسل اپنے سامنے رکھیں، تمام سلائیڈ کی اسکرین شاٹ لے لیں، ہوم ورک کا کام اپنی کاپی میں کریں۔ اب آپ مقاصد دیکھیں۔ نمبر 1 سوالات کے جواب لکھ سکیں۔ نمبر 2 حروف کو ملا کر الفاظ بنا سکیں۔ نمبر 3 مترادف الفاظ کو آپس میں ملا کر لکھ سکیں۔ نمبر 4 جمع الفاظ کی واحد بنا کر خالی جگہ پر کر سکیں۔ نمبر 5 جملوں کو انکاریہ میں تبدیل کر سکیں۔ نمبر 6 الفاظ کے جملے بنا سکیں۔ نمبر 7 پیراگراف کو اپنی کاپی میں لکھ سکیں۔ بچوں، ہم نے جو سبق پہلے پڑھا تھا اس میں سبق کا نام تھا پیارے نبی کی پیاری عادات۔ آپ کو بچوں معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو پیارے نبی کی عادات کے بارے میں یہ سبق پڑھایا تھا۔ اب ہم آپ کو یہ جو سلائیڈ دکھا رہے ہیں سبق کی، اس کو دیکھیے غور سے۔ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے اس کی وضاحت بتائی تھی۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول لیں۔ ہم ایک دفعہ ریوائنڈ کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھیں، اور پھر میں اس کے بارے میں آپ سے چند سوالات کروں گی۔ آپ اپنے چیک باکس پہ لکھ کر مجھے اس کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ تمام بچے غور سے سنیں۔ ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے ایک مثال بن کر آئے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بھیجا تو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں وہ اعلیٰ بلند مقام رکھتے تھے۔ اعلیٰ مقام ہونے کی وجہ سے ان کے اخلاق کی تعلیم بھی انہوں نے ہمیں ساتھ ساتھ دی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین اس لیے کہا جاتا ہے، آپ دونوں جہاں کے مالک تھے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیسی تھیں۔ جس نے قرآن کو بہت تفصیل سے جانا اور پڑھا، وہ سب قرآن اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام لوگ آپ کے دشمن تھے اور آپ کے دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ پر پتھر برساتے اور کنکریاں مارتے، آپ لہو لہان ہو جاتے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو گالی یا غداری نہیں کی، بلکہ بہت ہی محبت اور پیار سے ان کے ساتھ پیش آتے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال ہیں۔ جس نے قرآن شریف کو آپ نے پڑھا اور اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھا، اس نے قرآن کریم کی پوری سیرت اور عادات کے بارے میں جانا۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سے بہت محبت کرنے والے پاکیزہ اور شخص تھے۔ حضرت محمد جب دنیا میں ایک بہترین مثال بن کر آئے تو آپ نے ہر شعبے یعنی کہ ہر پیشے ہر چیز میں اپنی ایک مثال قائم کی۔ اخلاق کی تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے، آہستگی سے بات کرتے، کبھی آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ آپ نرم لہجے میں اور بہت ہی سختہ انداز میں باتیں کرتے۔ آپ کی اخلاق کی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ جب آپ کبھی بھی کوئی بھی مطلب محفل میں جاتے یا کہیں پہ بھی کوئی بھی درس دیتے تو اس وقت آپ کی یعنی کہ اتنی خاموشی ہوتی کہ پرندے بھی کی بھی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی، یعنی کہ سب لوگ آپ کی باتیں اتنی شوق اور دلچسپی سے سنتے کہ تمام ایک سما سا گم جاتا اور ہر طرف سناٹا ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہمیں نبی کی پیاری عادات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کی ذات بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ آپ ہمارے ہمدرد، غم مٹانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے حق کا پیغام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور پیار محبت سے رہنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت رحم دل اور ملنسار تھے، کبھی کسی سے جھڑک کر بات نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آتے تھے۔ دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ نہایت سادگی کے ساتھ تھا، کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، نہ گالی گلوچ دیتے تھے۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہمیشہ ان کے حق کے لیے دعا کی۔ اللہ نے ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی ہدایت کی ہے۔ بچوں، ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ بچوں، یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں پیراگراف میں مہمان نوازی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ مہمان نوازی میں بے انتہا ممتاز تھے، یعنی کہ بے انتہا مقبول تھے۔ آپ کے گھر سے کبھی کوئی بھوکا یا پیاسا نہیں گیا، آپ نے ہمیشہ کھانا پینا جو بھی آپ کے گھر میں ہوتا آپ اس کے آگے رکھ دیتے، چاہے خود فاقے کرتے یا گھر والوں کو، مگر آپ نے ہمیشہ لوگوں کو کھلائے بغیر نہیں بھیجا۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی مثالوں کا اپنا گرویدہ بنانا چاہیے اور ہمیں اپنے نبی کے نقش و قدم پر چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے ہر ایک کی دعوت قبول کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں یا کوئی باہر یعنی کہ راہ چلتا بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمیں بھی چاہیے بچوں، کبھی کوئی بیمار ہو یا کوئی بزرگ آپ کے گھر میں بیمار ہو تو ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بوڑھی کافر عورت جو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو وہ آپ پر سارا کوڑا پھینک دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ آپ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس گلی سے گزر جاتے اور دوبارہ اپنے صاف کپڑے نہا کر صاف کپڑے پہنتے اور نماز پڑھنے چلے جاتے، وہ اف تک نہ کرتے۔ تو بچوں، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیش آتے اور کس طرح کے کام، ان پہ غصہ بالکل نہ ہوتا، ہمیشہ مسکراتے رہتے، ان کے لبوں میں ہر وقت مسکراہٹ ہوتی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہمیشہ سادگی اور آستگی سے بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت تھی، اور چھوٹے بچوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ آپ کو پتہ ہے ان کے بچے علی اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے نواسے آپ کی گردن پر بیٹھ جاتے اور گھوڑے کی طرح آپ پر بیٹھ جاتے، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اور بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھوڑے کی طرح بٹھا کر گھوڑا سواری کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے اور انہیں پیار کرتے اور ان کے خود سلام پیش کرتے۔ ہم لوگوں کے اندر اتنی سادگی اور آسری آنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں اور چھوٹوں سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے۔ میرا مقصد آپ کو اس کی تفصیل بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مثال قائم کریں اور اچھی طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور نیک سلوک کریں اور ہر ایک کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ آپ اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ابو امی دادی دادی نانا نانی چاچا جو بھی بڑے ہیں ان سب کی عزت کریں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت پیار کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب اللہ خوش ہوگا جو ہمارے رسول بھی خوش ہوں گے، اور ہمیں اپنے نبی اور رسول کو خوش کرنے کے لیے دونوں کام کرنے چاہیے۔ اور آپ لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتے تھے، یعنی کہ اپنے کپڑے خود ہی پیون لگا لیتے تھے، یعنی کہ یا تو اپنے پہننے والا لباس اگر کہیں سے پھٹ جاتا اس کو سی لیتے، اور اگر پھٹے ہوئے جوتے بھی ہوتے ہیں آپ کے تو اس کو بھی موچی سے مرمت کرنے کے بجائے آپ خود سی لیتے تھے۔ ان کے گھر ان کو بکریاں پالنے کا بے انتہا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بکریاں پالی ہوئی تھیں۔ آپ یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے اور کسی بھی غریب ضرورت مند کی مدد کرتے تھے۔ مظلوموں کی فریاد یعنی کہ جو بیچارے غریب غربا لوگ تھے ان کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک غلام وحشی نے شہید کر دیا، شہید یعنی کہ ان کو قتل کر دیا، مگر جب وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تو وہ شہید کہلاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کیا،
اس وحشی ہندو کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے ساتھ ذرا بھی کوئی بات ہو اور ہم لوگ کچھ کریں تو ہمارے لیے کتنا وہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو مارنے کاٹنے پر لگ جاتے ہیں اور اس کو مار کر ہی دم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انسانوں کے ساتھ 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 آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے موٹے کام تو خود کرتے تھے، یہاں تک کہ بکریوں کو بھی دودھ دیتے اور ان کا خیال رکھتے۔ آپ بلی اور کتے ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری بے انتہا مشہور تھی۔ آپ نے امیر غریب کوئی میں فرق نہیں رکھا۔ آپ یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ رحمت العالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرند پرند کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے، انہیں پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ آپ نے چڑیا والا بھی سنا ہوگا۔ چڑیا نے جب اپنے گھونسلے میں سے بچے نہیں تھے تو وہ صحابی سے انہوں نے کہا کہ جا کر اس پر بچے رکھ کر آؤ تاکہ بچے پریشان نہ ہو، ماں پریشان نہ ہو۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ رحم سے پیش آتے اور ہمیشہ مسکرا کر بات کرتے۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے لوگ، اور ان کے اخلاق کی تعریف پوری کھلی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر طرف اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی بچوں نام آئے ہمیں ان کے لیے درود پڑھنا چاہیے اور ان کے نام پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری بے انتہا مشہور تھی۔ جب سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور ایماندار تھے۔ سچائی معنی کہ سچا اور دیانتدار معنی ایماندار، یعنی کہ بہت ہی ایماندار تھے۔ کبھی بھی کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہو، امانتے مانے کوئی بھی چیز آپ کسی کے پاس اپنی کوئی بھی چیز رکھائیں، کہ کوئی قیمتی چیز جیسے زیور یا پیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ بہت کھٹکا رکھاتے تھے۔ صادق مانے سچا اور امین مانے ایماندار، اس کے نام سے آپ پکارے جاتے تھے کیونکہ آپ مکے میں بہت مشہور تھے اور لوگ آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور بلا کھٹکا آپ کے پاس اپنی قیمتی چیز رکھوا لیتے تھے، اور جب بھی آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو واپس کر دیتے۔ بے شک نبی پاک کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل رہنما کی طرح ہماری زندگی میں آئے، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی اچھے کام یا نیک کام ہوتے ہیں وہ سب ہمارے پیارے نبی کی عادات میں شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم کا اخلاق ہمارے لیے رہتی دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی نبی کی سیرت پر عمل کریں، اور ان کی زندگی کے ہماری بہترین نمونہ ہے اس پر عمل کریں گے اور اپنی پوری زندگی کے لیے بہترین مثال قائم کریں۔ ہمیں نبی کی پیاری عادات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لفظ محمد قرآن مجید میں 4 جگہ پر آیا ہے۔ کتنی جگہ پر آیا ہے؟ 4 جگہ پر۔ تمام بچے غور سے سنیں، میں آپ کو سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ اپنے چیک باکس میں سوالات لکھ کر مجھے ضرور بھیجیں تاکہ میں آپ کا آنسر پڑھ سکوں۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم کیسے تھے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے؟ یعنی کہ آپ اپنے چیک باکس میں لکھ سکتے ہیں بچوں اور آنسر کا جواب دے سکتے ہیں۔ نبی کریم جی ہاں صحیح، نہایت ملنسار اور شفیق اور رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعوت قبول فرماتے تھے؟ بچوں ہم نے اتنی تفصیل سے آپ کو سبق بتایا، اس کے چھوٹے چھوٹے آنسر ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ اپنے چیک باکس میں لکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے آپ کو جو سبق ریڈ کیا تھا اور جو ابھی سمجھایا ہے دوبارہ آپ کو آنسر آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔
آپ چیک باکس میں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعوت قبول فرماتے تھے. ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آنسر کا جواب دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. جی ہاں صحیح، ہر چھوٹے بڑے کی دعوت قبول فرماتے تھے. اب تیسرا سوال دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کون کوڑا پھینکتی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کون کوڑا پھینکتا تھا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ابھی ہم نے وضاحت. آپ چیک باکس پہ لکھیں تاکہ ہم آپ کا آنسر پڑھ سکیں کس بچے نے لکھا ہے. تمام بچے غور سے سنیں کہ میں نے کیا سوال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کون کوڑا پھینکتی تھی؟ جی بالکل صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا ایک بوڑھی عورت پھینکتی تھی. اچھا، آپ نے کون سے یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کس چیز کا اعلان کیا؟ جی ہاں جلدی سے چیک ہو. جی ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. ہاں صحیح ہے، عام معافی کا. جی ہاں بچوں، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا تھے جن کو شہید کیا گیا؟ چیک باکس پر لکھ کر بتائیے تاکہ ہم آپ کا آنسر پڑھ سکیں. جی ہاں، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس کا مطلب ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہے. اور میں اب آپ کو اس سبق کے سوالات دکھا رہی ہوں، سوال جواب کے آنسر دکھا رہی ہوں. اس کو اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اور اس کو کاپی پہ کریے گا. بچوں ایک بات، اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو کام کیا تھا وہ الفاظ معنی تھے، وہ آپ کی بک میں موجود ہیں، اس سے کریے گا جنہوں نے نہیں کیا. اور خالی جگہ بھی بک میں موجود ہے. اچھا، اب ہم اس سوالات کے مختصر جواب لکھیں. اس کا پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. دوسرا سوال دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کس کا علمی نمونہ ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا علمی نمونہ ہے. آپ سب تیسرا سوال دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف فرماتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف کرتے تھے. چلیے بچوں، یہ سوالات کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیجئے. سوالات بک میں بھی موجود ہیں، جواب میں بتا رہی ہوں، سو غور سے سنتی جائیے اور اسکرین شاٹ لے لیجیے. سوال نمبر 4. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو شہید کرنے والوں کو معاف کر دیا. اب پانچواں سوال دیکھیے. آپ صلی اللہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا دنیا آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تمام بچے سوالات میں نے پڑھ دیے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ ہم آگے چل سکیں. اور اس کا کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. کاپی پہ کرنے سے پہلے سوال کو آپ نے بلو پینسل سے کریے گا اور جواب جو ہے آپ کو اپنی پینسل سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آگے چلتی ہوں. اس کی سلائڈ دیکھتی جائیے. آگے کا کام آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے. اب آپ کو حروف ملا کر الفاظ لکھنے ہیں، یعنی کہ آپ کی کتاب میں آگے جو سبق ہے حروف ملانے ہیں، یعنی کہ الفاظ سازی. یہ بچوں آپ لوگوں کو خود آتا ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ آپ نے چھوٹی کلاسز میں 3 کلاس میں یہ کام کیا تھا. آپ کو آسانی سے کر سکتے ہیں یہ کام. سب سے پہلا ہے، دیکھیں میں پڑھ رہی ہوں اور آپ کو بتا بھی رہی ہوں. یہ آپ نے خود لکھنا ہے، صحیح ہے، میں آپ کو صرف بتاؤں گی زبانی. آپ نے کرنا خود ہے. اور یہ کام آپ نے کس میں کرنا ہے؟ کتاب میں کرنا ہے. اب آپ دیکھیے حرف کو ملا کر الفاظ بنائیں. سب سے پہلا ہے سین نون پہ، کیا بنا؟ سنت.
جی ہاں. پھر ہے دال یہ چھٹیے سے کیا بنا حدیث. کیا بنا حدیث. صحیح ہے. اب آگے دیکھیے سین یہ رے تے کیا بنا سیرت. ٹھیک ہے سیرت. اب آگے دیکھیے پے ہے رے واؤ ہے پیروی پیروی. اب آپ نے آگے دیکھیے جو لفظ آ رہا ہے پانچواں تے کاف یہ دال کیا بنا تاکید. ٹھیک ہے تے الف کاف یہ دال کیا بنا تاکید. یہ تمام بچے خود سے بنائیں گے. سب سے پہلے میں سنت حدیث سیرت پیروی اور تاکید. اس کو آپ نے لکھنا ہے حرف ملا کر. یہ یقیناً آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو آنے چاہیے کیونکہ آپ 3 کلاس پر آ گئے ہیں. آگے والی سلائڈ دیکھیے. آگے والی سلائڈ میں آپ کے پاس مترادف الفاظ آ رہے ہیں ان کو آپ نے ملانا ہے. اب میں بچوں آپ سے پوچھوں گی آپ کس طرح ملا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ اگلی کلاس میں بھی پڑھا تھا. اگلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مترادف کو ملانے والا کام. آپ کو پتہ ہے الفاظ کے مترادف اسے کہتے ہیں جس الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوں وہ الفاظ کے مترادف کہلاتے ہیں. آپ الفاظ کو کس طرح ملائیں گے. سب سے پہلا ہے محبوب. اب آپ دیکھیے محبوب کے میننگس کیا ہوتے ہیں. اب آپ کو محبوب سے ملانا ہے. کس سے ملانا ہے محبوب کو جی پیارا. یہ دیکھیے محبوب کو ہم نے ملا دیا کس سے پیارا. اب آپ آگے دیکھیے دوسرا ورڈ ہے محبت. ہم اب محبت آپ ڈھونڈیے محبت کے ایک جیسے معنی کیا میں نے آپ کو بتایا اس کے مترادف کہتے آتے ہیں جو ایک جیسے. اب محبت کو دیکھیے لائن میں ادھر مترادف میں کس سے مل سکتا ہے محبت. جی ہاں پیار. کیا بنا پیار. آپ کو پتہ لگا نا محبت کی نہیں ملتے جلتے معنی پیار. اسی طرح آپ دیکھیے صفات. اب آپ کس سے ملائیں گی اس کو. اب آپ کس سے ملایا آپ نے صفات کو خوبیاں. کس سے ملایا آپ نے خوبیاں. یہ دیکھیے پیار کے نیچے صفات کو ملانے میں خوبیاں. اب پیار کے نیچے دیکھیے شاباش ہاں یہ دیکھیے یہ مل گیا. اس طرح اپنی کتاب میں پینسل سے ملانا ہے. اپنی پینسل سے کتاب میں ہی کریں گی یہ کام. صحیح ہے. اب آپ کیا ہے اب آپ پڑھ کے بتائیے کیا ورڈ ہے ذریعہ. اب ذریعہ کا مترادف جیسے اس کے معنی ایک جیسے ہوں. ہم نے آپ سے کہا ایک جیسے معنی ہوں تو اس کے کیا ہوگا ذریعہ کا وسیلہ. کیا بنے گا وسیلہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کون سا لفظ رہ گیا. جی پڑھیے پیون. پیون. آپ دیکھیے غور سے پیون کے کو ملانا ہے. ہم نے کیا بتایا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے. اس کو دیکھیے غور سے جوڑ. پیون کے مینس جوڑ ایک جیسے معنی جوڑ. تو اب یہ آخری والا ورڈ رہ گیا تسلیم. اب اس کو ملائیے کس سے ملائیں گے. تسلیم کو ملانا ہے کس سے ملائیں گے. جی ہاں ماننا. جی یہ مل گئے آپ کے مترادف الفاظ مترادف جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں. تو بچوں آپ کو چاہیے کہ یہ کام آپ کتاب میں کر لیجئے اور اسکرین شاٹ لے لیں اگر لینا ہے. ویسے یہ آپ خود سے کریے تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں آپ کو سمجھانا تھا یہ سمجھایا ہے اور آپ کو انشاءاللہ یہ کام خود سے کرنا آ جائے گا. اب آگے دیکھیے آگے کی سلائڈ. آپ غور سے دیکھیے گا یہ میں آپ کو خود کرنے کو دے رہی ہوں. یہ بہت آسان ہے. جملوں کے سامنے دیے گئے جمع الفاظ کی واحد بنانی ہے. آپ کے سامنے جو الفاظ چل رہے ہیں ان الفاظ کی یہ جو سائڈ پہ لکھا ہے نا غریبوں مسجد تکلیف خطوط آثار یہ جمع ہے. اب ہم نے ان جمع کو اس کی جو ڈیش ہیں اس کے اندر واحد بنا کے لکھنا ہے. جیسے امیر کا غریب. غریب ہو گیا. اب بادشاہی مسجد. اب لاہور میں واقع ہے. اب مسجد کا مساجد کا کیا بنے گا مسجد. صحیح ہے. آپ نے اس کے واحد لکھنے جمع سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا تیسرا تکلیف. ٹھیک ہے تیسرے میں آئے گا تکلیف. چوتھا ہے خطوط کا بنا خط. پانچواں ہے حادثات حادثہ. اب میں آپ کو اس کو پڑھ کر بتاؤں گی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب میں پورا جملہ پڑھوں گی آپ اس کو غور سے دیکھیے. امیر اور غریب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں.
बादशाही मस्जिद, देखें मैंने कहा था ना मसाजिद, अब इसका क्या बना मस्जिद, लाहौर में वाक़ है। किसी की तकलीफ दूर करना सवाब का काम है। तकालीफ और तकलीफ में यहाँ पे तकलीफ लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने आज अपनी बाजी को खत लिखा, वहाँ क्या है खतूत और यहाँ क्या आएगा खत। ये क्या है वाहिद बन रहे हैं, जमा आपके साइड पे लिखे हैं। आप देखें तेज रफ्तारी से अक्सर डैश पेश आ जाता है, तो क्या पेश आ जाता है हादसा, हादसा की जमा हादसात। ये सारे साइड पे जमा है, हमने वाहिद लिखना है। बच्चों आपने वाहिद खुद लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। गरीब, मस्जिद, तकलीफ, खत और हादसा मैंने आपको वाहिद बता दिए हैं और इंशाल्लाह आपकी समझ में भी आ जाएंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये खुद से आप करेंगी। बताने का मकसद यही था कि आप समझ के और खुद से करें। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। अच्छा ये काम भी आप बुक में करिएगा क्योंकि आपकी बुक में मौजूद है। ब्लैंक्स आपने बुक में ही करनी है, खाली जगह बुक में ही पुर करिएगा। अब है आपके पास अल्फाज के जुमले। अल्फाज के जुमले जो हैं आपको करने हैं, तो आप अल्फाज के जुमले किस तरह करेंगे, मैं आपको अल्फाज के जुमले बता रही हूँ। तो आप देखिए अल्फाज के जुमले मैं आपको बनाना बता रही हूँ, खुद से करना है मगर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि कैसे करना है। कायनात, कायनात सारी दुनिया जहाँ का मालिक अल्लाह ताला है, यानी कि पूरी दुनिया जहाँ का मालिक कौन है अल्लाह ताला। इखलाक हसना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना की पैरवी करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने हुजूर की अखलाक की पैरवी करनी चाहिए। कोई भी जुमला आप बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे बताए हुए बनाएं। मैंने इसीलिए नहीं लिखे ताकि एक जैसे ना हो जाए, सब बच्चों की कॉपी में आप लोग अलग अलग लिखिएगा, इसलिए मेरा मकसद बताने का ये था। रहमत, बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। सच्चाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम सच्चाई और ईमानदारी से करते थे। कामयाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए कामयाबी का जरिया बने। बच्चों अब आपने कोई भी जुमला बना सकते हैं, सही है। अब मैंने अब आपको आगे की स्लाइड दिखा रही हूँ। अब आप देखिए आगे, देखिए आपके पास आ रहा है पैराग्राफ। बच्चों पैराग्राफ आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, किस तरह लिखते हैं। इस पैराग्राफ को बहुत खूबसूरत अंदाज में और खुशखत तरीके से लिखना है, आपको बहुत सफाई से काम करना है। यानी कि पैराग्राफ लिखने का मकसद है राइटिंग ज़बर अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। कॉपी की वन लाइन यानी कि वन उंगली छोड़कर आपको ज़रा सा हटके जहाँ आप लाइन खींचेंगे उसके आगे से एक थोड़ी सी उंगली का शॉट लेकर, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ज़रा सा गैप के साथ आपको लिखना है। पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसार हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का जरिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व किरदार रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। बिलाशक अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, सब बच्चों को पता लग गया। अब ये काम आपने कॉपी पे करना है, ये वाला काम आपने कॉपी पे करना है। आपने सिर्फ पेंसिल, उसका नाम जो है ब्लू पेंसिल से लिखना है, बाकी पेंसिल से काम करना है। अच्छा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको सारा काम बता दिया, अब सफ़ा नंबर जो आपका 17 आप खोलिए, सफ़ा नंबर 17 पर इंकारिया जुमले आए हैं। इंकारिया जुमलों को आपने खुद चेंज करना है, इसमें इंकारिया बना हुआ है एक, उसके बाकी आपने खुद बनाने। अच्छा अब आप देखिए, घर का काम सवाल और जवाब अल्फाज जुमले और क्लास वर्क कॉपी पे करेंगे, सवाल जवाब कॉपी पे करेंगे। सफ़ा नंबर 16, 15 और 17 का काम किताब पर करेंगे। समझ गए आप लोग? अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।